الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ الی یوم الدین۔ اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے توفیق دی کہ ایک بار پھر میں قرآن و حدیث و اسوہ رسول کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ چیزوں کو بتاؤں جو کہ معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں اور بہت برے اثرات مرتب کر رہی ہیں۔ اور میں اس بات پر بھی شکر ادا کر رہا ہوں کہ آپ حضرات دین سے دلچسپی رکھتے ہیں، شغف رکھتے ہیں، دین سے محبت ہے اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کریں تاکہ اللہ ان سے راضی ہو اور آخرت میں اس کی خوشنودی ہمیں مل سکے اور ہم جنت اور جنت کی نعمتوں سے فیضیاب ہو سکیں۔ تو کچھ دن قبل جو ہے معاشرے میں پھیلے ہوئے تباہ کن رویے کے موضوع کے اوپر پہلی قسط تھی اور یہ بتایا تھا میں نے کہ اس میں ابھی آگے اور ہو سکتا ہے کہ بیان کیا جائے۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ذرا اس بات پر غور کیجئے کہ جو مسلمان معاشرہ اس وقت اسلامی تعلیمات سے کتنا دور ہو چکا ہے، قرآن سے وہ کتنا دور ہے، اسوہ رسول سے کتنی ناواقفیت ہے، اور اس سب کے نتیجے میں معاشرے میں ایسی چیزوں کا چلن عام ہو گیا ہے کہ اس کے برے ہونے پر، اس کے قبیح ہونے پر، اس کے مضر ہونے پر اور اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کے سلسلے میں ذرا بھی جو ہے اس کا علم نہیں ہے، اور اگر ہے تو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو بہترین قسم کی صلاحیتیں ہیں وہ دوسری چیزوں میں ضائع ہو رہی ہیں، اور مسلمان معاشرہ ایک ایسے عمارت کی طرح سے ہو گیا ہے کہ جس کو دیمک نے جو ہے کھا لیا ہو، اور وقتاً فوقتاً وہ عمارت جو ہے بھربھر کر کے زمین بوس ہو جاتی ہو۔ آپ عالمی طور سے مشاہدہ کریں اور ملکی طور سے بھی مشاہدہ کریں، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں، سورہ احزاب میں اور خاص طور سے سورہ الحجرات میں ایسی تمام چیزوں کے بارے میں جو معاشرے میں منفی رجحانات پیدا کرتی ہیں، تباہ کن رجحانات پیدا کرتی ہیں، رویے پیدا کرتی ہیں، ان کے بارے میں باضابطہ منع کیا ہے۔ اس سلسلے میں سورہ الحجرات جو ہے کم سے کم ہونا تو یہ چاہیے ہر ہفتے آدمی پڑھ لے اسے اور غور کرے کہ آدمی کتنی چیزوں سے رک رہا ہے اور کتنی چیزوں پر عمل کر رہا ہے، اور اگر نہیں تو کم از کم مہینے میں تو ایک بار ضرور پڑھے اس نقطہ نظر سے کہ وہ اپنے رویے کا جائزہ لے، اپنے طرز عمل کا جائزہ لے، اور جو اس نے اس کی جو معاشرت ہے، اس کی جو رفاقت ہے، لوگوں سے جو میل جول ہے، اس میں کن چیزوں کا چلن ہے،
اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو بہت زیادہ رائج ہو چکی ہیں لیکن بہت زیادہ جو نقصان دہ ہیں. تو جیسا کہ پچھلے اس میں دو چیزوں کے بارے میں بتایا گیا تھا. ایک تو کہ بے تحقیق کوئی ایسی چیز جو کہ منفی نوعیت کی ہے اور کسی کے بارے میں چاہے وہ شخصیت ہو کوئی یا کوئی جماعت ہو یا گروہ ہو یا خاندان ہو، اس کے بارے میں اگر آئی ہے تو اور اس کے بارے میں ضروری ہے کہ معلومات ہوں، تو یہ تاکید کی گئی ہے کہ اس کی تحقیق کر لی جائے. بے تحقیق جو ہے وہ صرف اس بنیاد پر کہ اتنے لوگ کہہ رہے ہیں، اتنے متقی لوگ کہہ رہے ہیں، یا اتنے خاندان کے قریبی لوگ کہہ رہے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو. اس کا مثال جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہ میں دی گئی تھی. اسی سلسلے میں جو ہے دوسری جو چیز تھی وہ یہ تھا کہ بہت زیادہ جو ہے گمان آدمی نہ کرے، اس لیے کہ بہت جلدی وہ بدگمانی میں تبدیل ہو جاتی ہے چیز جو ہے. تو یہ آیت جو تھی وہ آیت ایک مرتبہ پھر پڑھتا ہوں اور اس سے متعلق چیزوں کو بیان کرتا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم. کہ ایمان والو، زیادہ گمان کرنے سے، بہت گمان کرنے سے بچو، کہ بہت سے گناہ ہوتے ہیں. اور ٹوہ میں نہ لگو، دوسروں کی ٹوہ میں نہ لگو. اور تم میں سے کوئی شخص دوسرے کی غیبت نہ کرے. کیا وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ وہی تمہیں بالکل انتہائی تمہیں مکروہ ہے، تمہیں ناپسند ہے. اور اللہ سے ڈرو، بلا شبہ اللہ توبہ قبول کر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. تو اب اس میں جو ہے دو چیزیں اور ہیں، جو ہے دو چیزیں بیان کی گئی ہیں. اس کے بارے میں آپ سے تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا، اس لیے کہ بدگمانی کے تعلق سے اور بے تحقیق جو ہے کسی سے متعلق غلط بات کو قبول کرنے کے سلسلے میں اس سے پہلے مثال کے ساتھ بیان کی جا چکی ہے چیزیں. یہاں پر جو ہے وہ غیبت کے سلسلے میں چیز آئی ہے، اور غیبت جو ہے کتنی بڑی برائی ہے کہ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے باضابطہ قرآن مجید میں کیا اور مثال دے کر کیا ہے. سب سے پہلی بات تو جو ہے وہ یہ کہ غیبت جو ہے کیا فی الواقع. یہ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی 2589 2589. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی سے متعلق وہ چیز بیان کرنا جو اسے پسند نہیں ہے، پیٹھ پیچھے وہ بیان کرنا کہ جو اسے پسند نہیں ہے. تو یہ کہا گیا، یہ سوال کیا گیا کہ اگر میرے بھائی کے اندر وہ چیزیں ہوں موجود جو میں بیان کر رہا ہوں، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟
آپ نے فرمایا اگر اس میں وہ چیزیں موجود ہیں جو تم کہہ رہے ہو پیٹھ پیچھے، تو یہی تو فی الواقع غیبت ہے، اور اگر اس میں وہ چیز موجود نہیں ہے جو تم بیان کر رہے ہو تو یہ بہتان ہے۔ اس سے یہ پتہ ہی چلتا ہے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ حقوق و لباس سے ہے، بندوں سے متعلق ہے یہ چیز جو ہے، اور بندوں کے تعلق سے جو آپ کو معلوم ہے کہ وہ چیزیں جو بندوں سے متعلق ہیں وہ کتنے غلط جو ہے اثرات دنیا اور آخرت میں اس سے مرتب ہوتے ہیں۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسی چیز کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے، کہ جو معاشرے میں غلط رویوں کی حامل ہیں، کہ آپ دیکھیے ابھی جو میں نے غیبت کے بارے میں آپ کو بتایا، غیبت بہت عام ہوتی ہے، بسا اوقات لوگوں کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال بیان کروں کہ ایک صاحب سے جو ہے ملاقات کے لیے انہوں نے عصر کے بعد اپنے گھر بلایا۔ میں ایک صاحب کو ساتھ لے کر کے وہاں پہنچا تو اس وقت تک جو ہے وہ مغرب کا وقت ہو چکا تھا، اور یہ بات رمضان کی ہے۔ تو انہوں نے جلدی دسترخوان بچھایا اور جو ہے ہم لوگ وہاں بیٹھ گئے۔ بیٹھتے ہی انہوں نے جو اپنے پڑوس کے بارے میں برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ میں نے ان سے کہا بھائی کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں نے توجہ دلائی، یہ تو غیبت ہے، اگر صحیح ہے اور ویسے ہے تو یہ بہت انتراسی ہے، اور ہم لوگوں سے کیا تعلق جو بیان کر رہے ہیں؟ ہم تو آپ کے پڑوس کو جانتے ہی نہیں ہیں کچھ جو ہے، یہاں کوئی ایسا معاملہ ہے بھی نہیں کہ اسے ہمیں کوئی تکلیف ہوئی ہو، کوئی بات ہوئی ہو تو ہم نے بتایا ہو تو اس کے بارے میں پھر جو ہے آپ بتا رہے ہو۔ بار بار روکنے کے باوجود جو ہے، اسی طرح سے جو ہے معلوم یہ ہوا کہ صوفی صاحب تشریف لائے ہیں، اور تشریف لا کر کے نام لے کے بیان کرنا، اور انہیں منع کر کیا جا رہا ہے، لیکن وہ بار بار جو ہے بیان کر رہے ہیں، بار بار جو ہے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ان کو سختی کے ساتھ کہا گیا بھائی ایسا ہے کہ بالکل جو ہے مت بیان کیجیے، آپ جو ہے ہم آپ سے بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو معاشرے میں کس حساب سے یہ چیز عام ہو چکی ہے، جو رشتہ دار ہیں، آپس کے جو رشتہ دار ہیں ان میں جو ہے تلخی گھلی ہوئی ہے، پڑوسیوں میں تلخی گھلی ہوئی ہے، دوست احباب ہیں ان میں تلخی گھلی ہوئی ہے، اور جہاں کوئی شخص ملتا ہے وہ دوسرے کے سلسلے میں بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، کہنا شروع کر دیتا ہے۔ اس میں اتنی لذت جو ہے ابلیس نے رکھ دی ہے، شیطان نے رکھ دی ہے، کہ اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اسی چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 6064، اور صحیح مسلم کی ہے 2563، اور صرف ایک بار نہیں آئی، متعدد بار یہ حدیث آئی ہے کہ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، کہ بدگمانی سے بچو، کہ بدگمانی جو ہے سب سے جھوٹی جو ہے بات ہے، جھوٹی چیز ہے۔ ولا تجسسوا، اور لوگوں کی ٹوہ میں نہ رہو، اور ولا تحسسوا، اور چیزوں کو جاننے کی کوشش نہ کرو، ولا تناجشوا، اور لوگوں کی پھیر میں مت رہو، ان کی چیزوں کو القط کرنے کے اس میں نہ رہو، ولا تباغضوا، اور جو ہے کینہ و حسد اور جو ہے بغض نہ رکھو، وکونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے ہو جاؤ اور بھائی بھائی بن کر رہو۔ بات کیا ہے اس میں؟ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کو یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا غلام ہے، اور دوسرے بھی اللہ کے غلام ہیں۔ وہ اپنے آپ کو ایک برتر پوزیشن میں لا کر کے
دوسرے کی تحقیر جو ہے کر رہا ہوتا ہے، حقارت سے جو ہے اسے کر رہا ہوتا ہے. یہ حقارت والا معاملہ جو ہے دوسری جگہ اس میں حدیث میں آیا اسی اس میں ولا تحاسدوا، حسد نہ کرو، اور ولا تدابروا، اور کسی کے کاٹ میں مت رہو. یہ جو ہے وہ مختلف جو ہے رویے ہیں. جب اصل جو ہے مقصد نصب العین، اطاعت الہی، اطاعت رسول اور اللہ کے بندے بن کر رہنا یہ غائب ہو جاتا ہے، خوف خدا ختم ہو جاتا ہے، ذمہ داری کا احساس جو ہے ختم ہو جاتا ہے، آخرت کی جواب دہی ذہن سے نکل جاتی ہے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ کیا کرے آدمی، زندگی کو کھلواڑ بنا کے رکھ لیتا ہے. پھر وہ یہی کام کر رہا ہوتا ہے، اٹھا پٹک جو ہے کر رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو سورہ حجرات میں کچھ اور چیزوں کے بارے میں بتایا ہے، میں اس کو بھی آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان تکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون. سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 11. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں. ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں. ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ ان سے بہتر ہوں. اور عیب جوئی، عیب چینی نہ کرو، عیب تلاش نہ کرو، اور برے لقب نہ لگاؤ، برے لقب نہ رکھو. ایمان کے بعد تو فسق کا نام ہی بہت برا ہے، اور جو باز نہیں آئے تو حقیقت میں وہی لوگ جو ہیں ظالم ہیں. یہاں پر دیکھیے کیا چیز جو ہے بیان ہوئی ہے. یہاں پر ایک نفسیاتی چیز بیان ہوئی ہے. آپ یہ پائیں گے کہ تذکرہ آیا کسی شخص کا تو بجائے اس کے کہ علمی حساب سے یہ بتایا جائے کہ اس کا موقع غلط ہے یا صحیح ہے، مذاق اڑانے کی کوشش، یا معاشرتی حساب سے اس کا مذاق اڑانے کی کوشش، اپنے آپ کو زیادہ مالدار بتاتے ہوئے، اپنے آپ کو زیادہ جو ہے برتر بتاتے ہوئے دوسرے کو کمزور کرنے کی کوشش. مذاق اڑانے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، اور اس میں جو ہے مرد اور عورت جو ہے دونوں ملوث ہیں. اللہ تعالیٰ نے علیحدہ علیحدہ کر کے جو ہے دونوں بتایا ہے تاکہ دونوں جو ہیں اس طرف توجہ دیں. اور یہ بتایا ہے کہ ہو سکتا ہے جو مذاق آپ اڑا رہے ہیں جن کا، چاہے مرد ہو یا عورت، وہ آپ سے بہتر ہوں. پھر یہ بتایا گیا کہ عیب نہ لگاؤ. بتایا گیا کہ برے القاب سے. اب آپ دیکھیے کہ معاف کیجیے گا کہ میں پہلے سے معافی چاہتا ہوں. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بہت خوبیاں ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ بہت مشہور ہیں، بسا اوقات ان کو بہت ہی دوسرے انداز میں لیا جاتا ہے، لیکن وہ غلط ہے. مثلا وہاں پر جو ہے طلباء اساتذہ کے بھی ٹائٹل رکھتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو بھی جو ہے لقب رکھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اسلام نے اس سے منع کیا ہے. وہ ان کی جو ہے تضحیق کرنے کے لیے، ان کا مذاق اڑانے کے لیے
اسٹیٹس رکھے جاتے ہیں اور اس کو بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صاف طور سے بتا دیا ہے کہ اگر یہ باز نہیں آئے لوگ جو ہیں تو یہ ظالم لوگ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتانے کے لیے کہ مسلمان معاشرے میں بھائی چارہ ہو، ان میں اخوت پائی جائے، ان میں مودت پائی جائے، ان میں بھائی چارگی ہو، ایک دوسرے سے وہ تعاون کریں، ایک دوسرے کو وہ ساتھ دیں، خوشی میں شریک ہوں اور پریشانی میں ان کی کسی کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کریں. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث ہے 2699 اور ابو داؤد کی 4946، جامع ترمذی کی 1425. اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان پر سے دنیا کی کسی پریشانی کو دور کرے گا تو اللہ قیامت کے دن اس کو جو پریشانی لاحق ہوگی اس پریشانی کو دور کرے گا. اور جو کسی کی سختی کو جو ہے آسان کرے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی سختیوں کو آسان کرے گا. اور جو کسی مسلم کی پردہ پوشی کرے گا، یعنی عیب کی پردہ پوشی کرے گا، برائی کی پردہ پوشی کرے گا، تو اللہ اس کی دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی کرے گا. اور اللہ اپنے بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد جو ہے کرتا رہتا ہے. اللہ کی مدد بندے پر اس وقت آتی ہے جبکہ دوسرے وہ بندوں کی مدد کر رہا ہوتا ہے. تو اس کے سلسلے میں صحیح مسلم کی حدیث ہے 2574، جس میں کچھ چیزوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وَلَا تَحَاسَدُوا، حسد مت کرو، وَلَا تَنَاجَشُوا، اور کاٹ نہ کرو، وَلَا تَبَاغَضُوا، بغض نہ رکھو، وَلَا تَدَابَرُوا، اور ایک دوسرے کی کاٹ میں نہ رہو، ایک دوسرے کے پھیر میں نہ رہو، اور تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی جو ہے جو خرید و فروخت ہے اس پر جو ہے خرید و فروخت نہ کرے، اس کو باطل کرنے کے لیے. اور اللہ کے بندے بن کر کے، بھائی بھائی بن کر کے رہو. مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ وہ اس کو ذلیل کرتا ہے، نہ ہی وہ اسے حقیر سمجھتا ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تقویٰ جو ہے یہاں پر ہے، اور 3 بار جو ہے آپ نے سینے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. ہر مسلمان کا مسلمان پر اس کا خون بھی حرام ہے، اس کا مال بھی حرام ہے، اور اس کی آبروریزی بھی حرام ہے. اتنی وضاحت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک چیز کو بیان کر رہے ہیں. میرے پیارے بھائیوں بہنوں، میرے اسلامی بھائیوں بہنوں، ہم سب لوگ جو ہے برابر جو ہیں اپنی قبروں کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہم سب لوگ جو ہیں برابر آخرت کی طرف بڑھ رہے ہیں. اس دنیا کی زندگی جو ہے آنی جانی ہے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی دیا ہے وہ بھی جو ہے ختم ہونے والا ہے. کس کی زندگی کتنی رہی ہے کچھ نہیں معلوم، اور وہ کس وقت جو ہے موت سے ہمکنار ہوگا یہ بھی نہیں معلوم. آپ کو معلوم ہے، ہم سب دیکھتے ہیں بچے بھی ختم ہو رہے ہوتے ہیں، جوان بھی ختم ہو رہے ہوتے ہیں، ادھیڑ عمر کے لوگ بھی ختم ہو رہے ہوتے ہیں، اور بوڑھے لوگ تو ختم ہونے کے لیے ہوتے ہی ہیں. تو قبل اس کے کہ ہم اس دنیا سے جائیں،
اپنے رویے کو ہم تبدیل کر لیں. دیکھیں گے یہ تمام چیزیں جو ہیں کس طرح سے جو ہیں جو منع کی گئی ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ شعوری غیر شعوری طور سے معاشرے میں ایک چیز چل رہی ہے اور ہم بھی اسی کے ساتھ بہہ رہے ہیں، اس کا احساس بھی ہمیں نہیں. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سباب المومن فسوق وقتالہ کفر، کہ مومن کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑنا جھگڑنا جو ہے کفر ہے. مسند احمد کی جو ہے یہ روایت ہے 4178. دیکھیے گالی جو ہے معاشرے میں کتنی عام ہے، اس کا جائزہ آپ جو ہے اب یہ جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس سے دیکھ لیں آپ. جب بھی کوئی ایسی چیز جو کہ ناپسندیدہ ہوتی ہے تو گالیوں کی ایک بوچھار سی ہوتی ہے. پتہ چلتا ہے کہ ہم کس طرح سے کون سے معاشرے کی میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں. معاشرے کی تربیت جو ہے کیا چیز چھپی ہوئی ہے، اور اتنی بھونڈی گندی گالیاں اس میں ہوتی ہیں. اتنا ہی نہیں بلکہ آپ اپنے گھر سے نکلیے اپنے ہی معاشرے میں، مسلمان معاشرے میں دیکھیے کہ بچے بوڑھے جوان گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. وہ گالیاں جو ہیں وہ کس قسم کی گالیاں ہوتی ہیں ذرا غور کیجیے. ماں بہن کی گالیاں، کون سی سوچ ہے یہ. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک شخص ہے جو اپنے خود ماں باپ کو گالی دیتا ہے، تو ساون کا ماں باپ کو اپنے کون گالی دے گا. تو آپ نے فرمایا کہ وہ دوسرے سے ماں باپ کی گالی دیتا ہے، اس کے جواب میں وہ ان کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے. اور بس اوقات اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، دانت نکلے ہوئے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں، گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. کون سا جو ہے معاشرہ ہے، کس ٹائپ کا معاشرہ ہے. حساس معاشرہ، اللہ سے ڈرنے والا معاشرہ، وہ معاشرہ جو مہذب ہوتا ہے، تہذیب سے جو ہے ہمکنار ہوتا ہے، اخلاقیات اس کے اندر ہوتی ہیں، اخلاقی قدریں پائی جاتی ہیں، وہ تو ان کا تصور بھی نہیں کر سکتا. منہ سے نکالنا تو بہت بات ہے، بہت آئے اس کے کانوں میں یہ بات پڑے اس کا بھی تصور نہیں کر سکتا. پھر جو ہے دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں بے گناہ مومن کو قتل، ایک تو وہ ہے کہ کسی بھی انسان کا قتل جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ناحق اگر قتل کیا گیا ہے وہ تو پوری بنی نوع انسان کو قتل کیا گیا ہے، اور ایک جان بچائی گئی ہے تو گویا پوری بنی نوع انسان کی جان بچائی گئی. یہ تو عمومی طور سے ہے. لیکن ایک شخص ہے جو کہ مذہبی حساب سے، نظریاتی حساب سے وہ قریب ہے آپ کے، آپ اس کے قریب ہیں، جس کا خون بہایا جا رہا ہے اور بے مقصد جو ہے بے ناحق بنایا جا رہا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 93 میں بات بتا دی ہے کہ کوئی بھی مومن شخص کو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے تو اس کی جو ہے سزا جو ہے جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. آخر میں آپ سے یہ بات بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیوں کھول کھول کر بیان کیا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں آدمی جو کر رہا ہوتا ہے وہ اس کی جنت و جہنم بن رہی ہوتی ہے، اس کے اعمال کے حساب سے چیزیں مرتب ہو رہی ہوتی ہیں. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری ہے. میں آپ کے سامنے ایک حدیث جو ہے بیان کرتا ہوں. میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں، جس سے پہلے بھی میں نے بیان کیا کہ عام و خواص میں بھی ہیں اور علماء بھی اور غیر علماء بھی، جہالہ میں بھی، تمام میں پائی جاتی ہیں اپنی اپنے حساب سے. ہر کوئی ایک دوسرے کو کاٹ رہا ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کو بھموڑ رہا ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کو کھانے کی کوشش کر رہا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں. معلوم ایسا ہوتا ہے کہ دوست ہیں، ہمدرد ہیں، لیکن پیٹھ پیچھے جو کاروائیاں ہو رہی ہوتی ہیں وہ بڑی خطرناک قسم کی ہوتی ہیں. دیکھا جو کھا کے تیر،
کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. حفیظ جلندھری کا ہے شعر کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تیر جو ہے لگا. جب تیر جب لگا تو پیچھے مڑ کے دیکھا کہ کس نے تیر مارا ہے, تو معلوم ہوا کہ دوست احباب ہی ہیں جو پیچھے انہوں نے تیر مارا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بتانے کے لیے کہ کتنا خطرناک چیزیں ہیں یہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ صحیح مسلم کی 2581 حدیث ہے, صحابہ سے پوچھا کہ تدرون من المفلس, کیا تمہیں معلوم ہے مفلس کون ہے؟ تو لوگوں نے, صحابہ نے کہا کہ ہمارے درمیان, اللہ کے رسول ہمارے درمیان مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس جو روپے پیسہ نہ ہو, جس کے پاس سامان وغیرہ نہ ہو, اسے مفلس کہتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے, اب غور سے سنیے, کہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اپنی نمازوں کے ساتھ, اپنے جو ہے روزوں کے ساتھ, اور اپنی زکوٰۃ و صدقات کے ساتھ جو ہے آئے گا. یہاں پر فرض کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے, تو فرض تو ارکان اسلام میں سے ہیں, اس کے بغیر تو مومن ہی نہیں آدمی. نفل نمازیں بھی اس نے فرض کے ساتھ ساتھ پڑھی ہوں گی, رمضان کے جو فرض روزے اس کے علاوہ جو نفل روزے بھی اس نے رکھے ہوں گے, زکوٰۃ کے علاوہ صدقات و خیرات جو ہو. لیکن کہہ رہے ہیں وہ یاتی قد شتم ھذا و قذف ھذا, لیکن ساتھ ساتھ جو ہے یہ ہوگا کہ اس نے کچھ لوگوں کو برا بھلا کہا ہوگا, کچھ لوگوں پر جو اس نے بہتان لگایا ہوگا, وَأَكَلَ مَالَ ھذا, کچھ لوگوں کو اس نے مال کھایا ہوگا, وَسَفَكَ دَمَ ھذا, اور کچھ لوگوں کو اس نے خونریزی کی ہوگی, خون بہایا ہوگا, وَضَرَبَ ھذا, کچھ لوگوں کو اس نے مار پیٹ کی ہوگی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کی نیکیوں میں سے یہ ان فریادی جو لوگ ہوں گے, مظلوم جو لوگ ہوں گے, ان کو اس کی نیکیوں میں سے دیا جائے گا, بانٹا جا رہا ہوگا جو نیکیاں, جو لدا پھندا آیا ہے. اور دوسری اس میں یہ آیا کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے یہ تو اب گیا جنت میں, اور اب گیا جنت میں, اتنی نیکیاں ہوں گی. اس کے بعد اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اگر اس کی نیکیاں جو ہے ختم ہو گئی اور پھر بھی مظلوم باقی ہیں, تو مظلوموں کی جو برائیاں ہیں, ان کی غلطیاں ہیں, لے کر کے اس کو اس کے جسم پر, اس کے سر پر ڈالا جائے گا, اور اس طرح سے جو ہے پھر اسے جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا. یعنی جس کے بارے میں یہ تصور تھا وہ خود بھی شاید وہی سمجھ رہا ہو کہ میں اب جو ہے جنت میں جانے کا میرا فیصلہ ہوتا ہے, بجائے جنت میں جانے کے وہ جہنم رسید ہو جاتا ہے. یہ اخروی حساب سے آخرت میں جو ہے کتنا برا انجام ہے. وہ انجام دنیا کا تو وہ انجام ہے ہی اپنی یہاں پر ایک ایسا معاشرہ جس میں یہ برائیاں پائی جاتی ہوں, کبھی بھی جو خیر اس کے اندر سے نکل کر نہیں آ سکتا. وہ معاشرہ جو ہے وہ اندر ہی اندر کھوکھلا ہو چکا ہوتا ہے. اس مثبت جو ہے چیزیں, اقدار جو ہے نہ وہ اپنے لیے پیش کر سکتے ہیں, نہ دوسروں کے لیے حق میں جا سکتی ہیں. آج جو ہے معاف کیجیے گا, قتل مومن پوری دنیا میں دیکھیے مختلف مسلمان ممالک میں کس حد تک جو ہے عام ہے. ایک دوسرے کو جو ہے کر کے اپنے ہاتھ میں قانون لے کر کے مسلمان کو مار رہا ہے. جتنے غیر نہیں مار رہے ہیں اتنے مسلمان کو مار رہے ہیں. اور جو قتل جو ہوتا ہے تو آخر کی چیز ہوتی ہے, تمام برائیاں جو چیزیں ہیں ملکوں میں, آپس کے ملک مسلمان ملکوں میں بھی ہیں, اور پھر ان کے درمیان جو ان ممالک میں جو لوگ رہ رہے ہیں مسلمان, ان کے اندر بھی چیز پائی جاتی ہے. یہ تو صورتحال کا تجزیہ ہے ہوا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن مسئلے کا حل جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ذات سے شروع کریں, میں اپنی ذات سے شروع کروں, اور یہ تہیہ کروں کہ ہم لوگ کریں
کہ ہم ذاتی طور سے بچنے کی کوشش کریں گے، اور جو لوگ جو ہمارے دائرۂ حباب میں آتے ہیں، دائرۂ تعلقات میں آتے ہیں، رشتہ داری میں آتے ہیں، ان کو اس کے لیے تیار کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جو چیز جو ہے بیان کی جا رہی ہے وہ معلوم ہونا چاہیے کیوں بیان کی جا رہی ہے۔ کسی کی برائی جو ہے روک دیا جائے اس میں، کہ اگر آپ برائی کسی کی بیان کریں رک جائیے، ہم بھی جو ہیں ابناء آدم ہیں، ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، تو کون سی جو چیز آپ بیان کر رہے ہیں کیوں بیان کر رہے ہیں؟ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں بیان کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ إِنَّهُ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، کہ سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر جو ہے 32، کہ اپنے آپ کو پاکیزہ نہ ٹھہراؤ، پاک باز نہ ٹھہراؤ، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون تمہیں متقی و پرہیزگار ہے۔ اس میں ایک نفسیات یہ بھی ہوتی ہے کہ دوسروں کی برائیاں بیان کیجئے تو وہ اپنے آپ کو جو ہے خود بخود جو ہے کہ ہم تو جو ہے ان تمام چیزوں سے بالا تر ہیں۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ برائیاں ہوتی بھی نہیں ہیں، آدمی جو ہے اپنے رسم و رواج اور تمام چیز ذہنیت کے حساب سے کچھ چیزوں کو برائی سمجھ رہا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو پاک بات کرانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، اسلامی بھائیوں بہنوں، یہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے کچھ چیزیں رکھی، اس امید میں رکھی ہیں کہ ہم سب اپنا جائزہ لیں گے، اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کریں گے، اور اپنے معاشرے کو، اپنی زندگی کو، اپنے عمل کو ان تمام چیزوں سے دور کرنے کی، اسے پاک کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو اور آخرت بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔